کیونکہ اس سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام کی امتیں رہی اور جہاں پر بھی اسلام کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا، جہاد ہوا، کبھی بھی غنیمت کو ان کے لیے حلال نہیں کیا گیا، صرف اور صرف یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ اگر تم صاحب ایمان ہوتے ہوئے یہاں پر مجبوری کے تحت آئے ہو تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ فدیہ تمہیں واپس لوٹا دے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اگر تم جا کر صاحب ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہ کر واپس آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وراثت کا جو حقدار اس حیثیت سے بنتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا، کہا کہ دوست تو رہیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بھی رہیں گے، لیکن وراثت خونی رشتوں کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار وراثت کے کون ہیں؟ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ہی ہیں۔ اب وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وراثت کے معاملے کو اللہ نے خونی رشتوں پر رکھا ہے، ایمان کے رشتے کے لحاظ سے یہ لوگ دوست رہیں گے، مددگار رہیں گے۔ یہ واقعات ایسے ہو رہے تھے گویا کہ تمام عرب کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، اور لوگ جو آس پاس کے رہتے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ اب عرب کے دور دور تک مشرکین اور شرک سے پاک کر دیا گیا ہے عرب، اور اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن دستوری طور پر، قانونی طور پر یہ اعلان باقی ہے، جو اعلان ابھی نہیں ہوا۔ اس اعلان کے لیے ہی یہ سورت دراصل نازل ہوئی، خاص کر اس کی 6 آیتیں وہ آیتیں ہیں۔ اب ان کے سامنے پورے تقریباً 18 سال موجود تھے، اب یہ اتمام حجت ہونا تھا ان کے ساتھ، تو اس حیثیت سے یہ آیت اتری کہ اب دیکھو تمہارے لیے 4 ماہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 4 ماہ 9 ہجری کے حج کے ایام کے 10 دن، یعنی ذی الحج کے 10 سے شروع ہوا، ذی الحج، پھر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر کے 10 پہ ختم ہو گیا۔ یہ 4 ماہ کے اندر اندر تم کو کیا ہے سوچ لینا چاہیے، یا تو اسلام قبول کر لو یا تو جزیرہ عرب چھوڑ کے واپس نکل جاؤ، ورنہ تو پھر مارے جاؤ گے۔ یہ بالکل عین انصاف کا تقاضا تھا کہ انہیں فوری اعلان کے بعد بھی قتل نہیں تھا، بلکہ صاف کہہ دیا گیا کہ 4 مہینوں کی مہلت ہے تمہیں، اس کے بعد اگر نظر آؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے۔ اگر تم کو پسند نہیں ہے اسلام تو اس جزیرے سے باہر چلے جاؤ، عرب کے باہر چلے جاؤ، یا نہیں تو اسلام قبول۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ہفتہ واری سلسلہ پیش خدمت ہے، اس ایپیسوڈ میں ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ انفال آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوتے ہوئے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر دے، وہ اس کو ختم نہ کرے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ سورہ انفال کا مضمون غزوہ بدر اور اس کے احوال پر مشتمل تھا اب تک، تو اس بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب غزوہ بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی قید بھی ہوئے، ان قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ کیا تو نرم طبیعت رکھنے والے صدیق اکبر اور ان کے ساتھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے رؤوف اور رحیم تھے، یہی مناسب سمجھا گیا، یہی فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، انہوں نے کہا کہ ان کو اچھی طرح کچل دو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے رشتہ دار جو مسلمانوں میں ہیں ان کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو اڑاؤ جو قیدی ہیں، تاکہ کفر بالکل نیست و نابود ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ اگر فدیہ دے کر چھڑائے جائیں گے پھر کفار کے ساتھ ملیں گے، پھر کیا ہے قوت بنیں گے، پھر ابھر کے ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ لینے سے منع نہیں کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے لیے حکم صادر کیا اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ لیکن اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی آگے چل کر، جو یہ آیات ہیں اسی سلسلے کی۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوتے ہوئے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر کے ان کو ختم کر دیتے، آپ نے انہیں فدیہ لے کے کیوں چھوڑا؟ کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت صدیق اکبر نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، فدیہ لے کر انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کیا ہے؟ تمہارے لیے آخرت کی بھلائیاں چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں حضرت عمر بن الخطاب کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک روایت مسلم کے اندر یہ بھی آئی ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد رو رہے تھے۔ حضرت عمر پہنچے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہ فرمایا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں سے عذاب الہی اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ ایک سامنے کے درخت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتلایا۔ تو یہاں پر اصل میں جو چیز ہے کہ انہیں اچھی طرح کچل دو، خوب قتل کر دے، حتیٰ یسخن فی الارض، زمین کو خون ریز کر دیا جائے، یہ عام حالات کا نہیں ہے مسئلہ۔ وہاں پر ان قیدیوں کے سلسلے میں تھا جنہوں نے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 13 سال تک، بلکہ 13 نہیں بلکہ آ کر ادھر 2 سال ہو چکے تھے، 15 سال سے تکلیفیں دے رہے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو فدیہ لے کر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان کو تو زبردست قتل عام کر کے ان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے ہی لکھ دی گئی نہ ہوتی تو جو مال قیدیوں سے تم نے لیا ہے اس کے سبب ایک بہت بڑا عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ یہاں پر کتاب سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں یہ نہ لکھ دیا گیا ہوتا، یعنی کون سی بات؟ کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام کی امتیں رہی اور جہاں پر بھی اسلام کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا، جہاد ہوا، کبھی بھی غنیمت کو ان کے لیے حلال نہیں کیا گیا، صرف اور صرف یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مال غنیمت حلال نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے عوض ایک بہت بڑا عذاب دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی لکھ چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے دراصل یہ فیصلہ کیا تھا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے بدر کے قیدیوں کو، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا۔ تو فرمایا اب کھلے دل کے ساتھ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس غنائم میں، مال غنیمت میں جو بھی حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ، اب جو تم نے لیا ہے وہ پورا کا پورا حلال اور طیب ہے، اس کے لیے تم آرام سے اس میں کھا سکتے ہو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ جان لے گا تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا بدلہ دے دے گا جو تم نے بطور فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ جو بھی مشرکین میں شامل ہو کر بدر کے میدان میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دل سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مجبوراً آنا پڑا، قوم کا ساتھ دینا پڑا، سرداروں کے ماتحتی میں آنا پڑا، اور کچھ تو وہ تھے جو دل میں مسلمان بھی ہو چکے تھے لیکن بظاہر وہ اپنی مسلمانیت دکھا نہیں سکتے تھے، اپنی مسلمانیت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اور وہ آ گئے۔ اور اس میں خاص طور پر اشارہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ابھی وقت تک انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن قانوناً جنگ کی حیثیت سے وہاں پر وہ قیدی بن کے آئے تھے کیونکہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن پھر بھی قانون تو عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، قانوناً یہ کفار کی طرف سے آئے تھے اور قیدی بنے تھے تو ان کو فدیہ دینا ضروری پڑ گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم ایک ایک آدمی کا فدیہ مقرر کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، جو قیدی بنے ہیں بدر کے میدان میں، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دیکھو اگر اللہ جان لے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا بدلہ دے دے گا جو بطور فدیہ تم یہاں دے رہے ہو۔ قانون کی حیثیت سے تو فدیہ دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ فدیہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم صاحب ایمان ہوتے ہوئے
یہاں پر مجبوری کے تحت آئے ہو تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ فدیہ تمہیں واپس لوٹا دے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اگر تم جا کر صاحب ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہ کر واپس آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی واسطے خاص طور پر بعض مفسرین تو کہتے ہیں، جیسا کہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح ابن سعد اور حاکم نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت، ابو العلا جو بحرین کے گورنر تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے 80,000 کی رقم بھیجی۔ روایت کر رہے ہیں کہ ابن سعد اور حاکم ابو موسیٰ اشعری سے روایت کر رہے ہیں، ابو العلا حضرمی جسے کہتے ہیں، انہوں نے بحرین سے 80,000 کی رقم بھیجی۔ اس سے پہلے اتنا بڑا مال نہیں آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کہا، میں نے جنگ بدر میں اپنا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ دیا تھا، اس لیے مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے مال دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال انہیں دیا، یہاں تک کہ ایسا بوجھ بن گیا جس کو وہ اٹھا نہیں رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیفیت دیکھے تو مسکرانے لگے۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 وعدوں میں سے ایک وعدہ پورا ہو گیا اور دوسرے کا معلوم نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ اسے امام بخاری نے بھی صیغہ تعلیق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کیا رب العالمین نے فرمایا، کیسے ادھر پورا ہو رہا ہے، دیکھیں اس روایت کے اندر فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی مجبوری کے ساتھ یہاں آئے ہو، لیکن قانون جنگ کے اعتبار سے تو فدیہ دینا پڑے گا، اللہ وہ تمہیں لوٹا دے گا۔ تو یہاں پر یہ روایت بیہقی کے اندر آئی ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا حضرت عباس کے ساتھ کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، بحرین سے بہت بڑا مال آیا، اللہ کے رسول انہیں دے رہے تھے، اور حضرت عباس آئے، کہا کہ ہم نے جنگ بدر میں جب قیدی تھے تو فدیے کے طور پر میں اور میرے بھتیجوں کا میں نے فدیہ ادا کیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں اتنا مال دیا، اس کے بدلے اتنا مال دیا، جیسا یہاں کہتا ہے کہ خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جتنا لیا گیا بطور فدیہ تمہیں اس سے زیادہ دیا جائے گا، واقعتاً ان کو مل گیا، اور ویغفر لکم، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ تو اس بارے میں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ 2 وعدے کیا تھا اللہ نے، ایک مال دینے کا، ایک معاف کر دینے کا۔ مال دینے کا تو ابھی دنیا میں پورا ہو گیا، اور آخرت میں مغفرت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے۔ تو یہ آیت اسی ضمن میں آئی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے، یعنی جھوٹ موٹ بول کے یہاں پر فدیہ دے کے تو نکل جائیں، لیکن پھر وہاں جا کر پھر تیاری کرنے لگیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ بھی وہ خیانت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا علم رکھنے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یعنی یہ لوگ اگر آپ سے چھوٹ کر چلے بھی جائیں گے، فدیے کے عوض چھوٹ جائیں گے، پھر جا کر وہی خیانتیں کرنے لگیں گے، پھر وہی تیاریاں کر کے مسلمانوں کے خلاف جتھا بن کر آئیں گے، تو اللہ کے رسول اس پر آپ ملال نہ ہوئیے، کیونکہ ان بدبختوں نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی۔ یہی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں انہیں آپ کے حوالے کر دیا، 70 قتل ہوئے، 70 قیدی بنے۔ یہی خیانتوں کے باعث ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے۔ تو اللہ نے اب دراصل موقع دے دیا مسلمانوں کو، اور ان پر مسلط کیا اور انہیں ذلیل کر دیا بعینہ۔ اسی طرح اگر وہ دوبارہ یہی کام کریں گے تو اللہ دوبارہ مومنین کو ان پر مسلط کرے گا اور انہیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب دراصل اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے اہم ترین لوگ جو صحابہ میں ممتاز ترین گروہ جو تھے، اس کی مدح میں اور ان کی تعریف میں رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے
اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی ہیں اصل میں ایک دوسرے کے دوست۔ حقیقی دوست تو وہی ہیں، یعنی ایک طرف انصار کا، ایک طرف مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ یہ پوری صفتیں کن کی ہیں؟ مہاجرین کی۔ اور والذین آووا، اور انہوں نے جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اپنا گھر بار سب کچھ کیا ہے ان پر نثار کر دیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں اصل میں ایک دوسرے کے دوست۔ والذین آمنوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم، لیکن ہجرت نہیں کی کسی کاس کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، یا انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے باوجود بھی مدینہ نہیں پہنچے، تو اب دراصل فرما دیا گیا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کے ساتھ کوئی ولایت نہیں، کوئی دوستی نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ ہاں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں وہ لوگ ضرورت مدد کے محتاج ہوں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان پر مدد کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ جس کے خلاف تم مدد کر رہے ہو مسلمانوں کی، وہ اور تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا، یعنی معاہد قوم قبیلہ کوئی ہے تو اس کے خلاف تو مدد نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اصل میں یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں کیا ہے ماضی میں جانا ہوگا۔ معرکہ بدر سے متعلق جو حالات و واقعات پیش آئے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ذہن بنا لیں تو یہ آیت بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو دینی مراتب کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کے ذریعے جہاد کیا، اور دوسرے وہ ہیں جو انصار مدینہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو پناہ دی۔ ان دونوں قسموں کو مسلمانوں کا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا، ان دونوں قسموں کے مسلمانوں کا اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا کہ دیکھو یہی اصل دوست ہیں، یہی اصل مددگار ہیں، حتیٰ کہ بعض روایتیں ہیں کہ یہی ایک دوسرے کے وارث بھی قرار دیے گئے۔ صرف دوست ہی نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، ایک دوسرے کی وراثت میں حقدار ہیں۔ حالانکہ آگے چل کر وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر دوسرے وہ مسلمان ہیں جو کافروں کے ساتھ ابھی مکے ہی میں رہنا پسند کیا یا ہجرت نہیں کی، یہ اللہ کی نگاہ میں ناقص الایمان لوگ ہیں۔ ان کے اور اول دوم مہاجرین اور انصار کے درجے کے مسلمانوں کے درمیان اللہ نے فرمایا کہ کوئی دوستی اور وراثت اللہ نے ثابت نہیں کی ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ پہنچ جائیں۔ ہاں اگر یہ لوگ ان کافروں کے خلاف اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدد طلب کریں گے تو صحابہ انصار اور مہاجرین سے فرمایا کہ ان پر مدد کرنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو جن کی یہ خلاف مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر معاہدہ ہوا ہو تو پھر تو کیا ہے ان کی مدد ہم نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اب تیسرا، یہ 3 گروہ یہ مسلمانوں کے اندر کے، اس کے اپوزٹ جو گروہ تھا وہ کافر۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دیکھو، یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلق نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی حدود قائم کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کو، منع کر رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، دلی دوستی، اور خاص کر اس جنگ کے ماحول میں اگر ان باتوں پر تم عمل نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا پھر تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دیا اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ پھر دوبارہ ان کی مدح میں، ان کی شان میں، تاکہ واضح ہو جائے وہی باتیں جو اوپر آئی تھی، پھر ایک مرتبہ یہاں پر فرمایا اور بتا دیا کہ حقیقی مومن یہی لوگ ہیں اللہ کے نظر میں، جو اب تک ہجرت نہیں کیے، ابھی کیا ہے مکے ہی میں ہیں، ابھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ مکمل ترین ایمان والے کون ہیں؟ وہی جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو پناہ دی، مدد کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں حقیقت کے مسلمان، حقیقت کے مومن، اور لہم مغفرہ، اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے، ورزق کریم، جنت میں بہت ہی اعزاز والا، عزت والا رزق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے پھر جہاد بھی کیا، تو وہ تم ہی میں سے ہیں۔ یعنی بدر کے بعد جو آئیں گے ان کی صفات بھی یہی ہوں گے کہ انہوں نے بھی ہجرت کی، جو ہجرت نہیں کیے تھے اب تک وہ پھر ہجرت کر کے آ گئے اور جہاد بھی کیا، تو فرمایا کہ دیکھو وہ تم ہی میں سے ہوں گے، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت کے معاملے میں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں دراصل وہ بات منسوخ ہو گئی اس آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وراثت میں بھی حقدار ہیں۔ وراثت کا جو حقدار اس حیثیت سے بنتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا، کہا کہ دوست تو رہیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بھی رہیں گے، لیکن وراثت خونی رشتوں کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار وراثت کے کون ہیں؟ اللہ کے کتاب میں رشتہ دار ہی ہیں۔ اب وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وراثت کے معاملے کو اللہ نے خونی رشتوں پر رکھا ہے۔ ایمان کے رشتے کے لحاظ سے یہ لوگ دوست رہیں گے، مددگار رہیں گے۔ تو وہ جو چیز تھی پہلے جن سے معاہدہ ہوتا تھا، جو دوست بنے تھے، جو انصار و مہاجرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے وارث بھی ہو، اس آیت کے اترنے کے بعد وہ وراثت سے نکل گئے، وراثت کے حقدار خونی رشتہ دار قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کب کون سا حکم دینا ہے، کب کون سے حکم سے روکنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہاں سورہ انفال مکمل ہوئی اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور یہ بات نوٹ کیجئے، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی کیونکہ یہاں بسم اللہ لکھا ہی نہیں گیا، اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں اترا، سیدھے سیدھے اعلان ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکین کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جن سے معاہدے ہوئے تھے مشرکین میں، ان میں کوئی معاہدہ اب باقی نہیں ہے۔ یہ بات کیوں اور اس صورت کی ابتدا ایسے کیوں ہو رہی ہے تو ذرا تفصیل دیکھ لیں۔ بعض مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 14 نام بتائے ہیں، لیکن مشہور ہے توبہ اور براءہ، کیونکہ یہ لفظ شروع میں جو براءہ آیا ہے اس سے بنا ہے، اور توبہ اس واسطے کہ اس صورت کے اندر تقریباً بیشتر مقامات پر توبے کا لفظ آیا ہے۔ تقریباً بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 8 مرتبہ لفظ توبہ آیا ہے، اور یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت کے اکثر و بیشتر مضامین مشرکین سے اعلان براءت، کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں مشرکین سے، اس پر مشتمل ہے۔ اور اس صورت کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی حقائق بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ صورت جب نازل ہوئی رمضان 8 ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں،
اور عرب سے شرک اور کفر کے خاتمے کا ابتدائی اعلان وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں وغیرہ کی صفائی کر دی، تو وہیں سے آغاز ہو گیا۔ اور غزوہ حنین اس کے بعد واقع ہوا تھا، جس میں قبیلہ حوازن اپنی پوری قوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن آخر کار ان کو بھی شکست ہوئی اور یہ لوگ بھی پسپا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو مشرکین عرب کی رہی صحیح جو قوت تھی، جن پر ان کو تکیہ تھا، حوازن کا جو قبیلہ تھا، وہ بھی کچل دی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں عربوں کے شمالی علاقہ جو موتا کہلاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ایک زبردست رومیوں کا لشکر تھا، جس سے جنگ ہوئی، جو موتا کی جنگ کہی جاتی ہے، جس میں 3000 مسلمان تھے اور 1,00,000 سے زیادہ رومی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح دی اور وہ پسپا ہوئے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اور رجب 9 ہجری کے اندر 30,000 کا لشکر لے کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک پہنچے، جہاں پر قیصر آیا ہی نہیں لڑنے کے لیے، ڈر کے مارے وہیں بیٹھ گیا سمجھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاہدے کرتے ہوئے، فتح و نصرت کا اعلان کرتے ہوئے، اور جو دوسرے قبائل تھے وہ سب کے سب جزیہ لینے پر تیار ہو گئے، وہاں سے واپس آئے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ واقعات ایسے ہو رہے تھے گویا کہ تمام عرب کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، اور لوگ جو آس پاس کے رہتے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ اب عرب کے دور دور تک مشرکین اور شرک سے پاک کر دیا گیا ہے عرب، اور اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن دستوری طور پر، قانونی طور پر یہ اعلان باقی ہے، جو اعلان ابھی نہیں ہوا۔ اس اعلان کے لیے ہی یہ سورت دراصل نازل ہوئی، خاص کر اس کی 6 آیتیں وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان برات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہ یہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے امیر حج بنا کر 9 ہجری کے حج میں اللہ کے رسول شامل نہیں ہوئے، اور صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیج چکے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کی 6 آیتیں خصوصیت کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان 6 آیتوں کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے تم اعلان کر دو۔ اور حضرت علی وہاں پہنچتے ہیں اور صدیق اکبر سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں مامور ہوں، لیکن اعلان، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ کوئی بھی قانونی طور پر اعلان جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پر اعلان حکمراں کرتے ہیں یا بادشاہ کے قریبی رشتہ دار کرتے ہیں، تو اس حیثیت سے یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، ورنہ امیر حج تو خود حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ تو ان آیات کے اترتے ہی حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اور اعلان کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اعلان ہو چکا کہ اب کوئی معاہدہ تم سے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جتنا موقع دینا تھا وہ تمام موقع تمہیں مل چکا ہے۔ اب دراصل تمام معاہدے ختم، کیسے ختم ہوں گے وہ آگے فرمایا ہے، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ دیکھو اے مشرکو، اس ملک میں اب 4 ماہ تک چل پھر لو، یعنی عرب کے اندر آپ کو اب رہنا ہے، تو 4 ماہ کی مہلت ہے تمہیں۔ ہاں، اور جان رکھو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ خصوصیت سے اس عرب کے لوگوں کے لیے تھا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ اب ان کے سامنے پورے تقریباً 18 سال موجود تھے، اب یہ اتمام حجت ہونا تھا ان کے ساتھ، تو اس حیثیت سے یہ آیت اتری کہ اب دیکھو تمہارے لیے 4 ماہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 4 ماہ 9 ہجری کے
حج کے ایام کے 10 دن، یعنی ذی الحج کے 10 سے شروع ہوا ذی الحج، پھر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر کے 10 پہ ختم ہو گیا۔ یہ 4 ماہ کے اندر اندر تم کو کیا ہے سوچ لینا چاہیے، یا تو اسلام قبول کر لو یا تو جزیرہ عرب چھوڑ کے واپس نکل جاؤ، ورنہ تو پھر مارے جاؤ گے۔ یہ بالکل عین انصاف کا تقاضا تھا کہ انہیں فوری اعلان کے بعد بھی قتل نہیں تھا، بلکہ صاف کہہ دیا گیا کہ 4 مہینوں کی مہلت ہے تمہیں، اس کے بعد اگر نظر آؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے۔ اگر تم کو پسند نہیں ہے اسلام تو اس جزیرے سے باہر چلے جاؤ، عرب کے باہر چلے جاؤ، یا نہیں تو اسلام قبول کر لو۔ فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اعلان یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر یوم الحج الاکبر استعمال ہوا ہے، حج اکبر کے دن۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ حج اکبر کیا ہے، حج یعنی عرفے کا دن جب جمعہ کہو وہ یوم حج الاکبر ہے۔ یاد رکھیے نہیں، یہ دراصل حج اکبر نہیں ہے۔ عمرے کو لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو حج کو حج اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیونکہ وہ چھوٹا حج ہے، یہ بڑا حج ہے۔ عرفے کا دن جمعہ کے دن آئے یا حج کا دن جمعہ کا دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ تو حج کے دن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، کیا کیا جاتا ہے اعلان؟ اللہ اور اس کا رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، بریء من المشرکین ورسولہ۔ ہاں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اب تم توبہ کر کے واپس آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتے، کسی حال میں بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھاری نہیں ہو، نیچا نہیں دکھا سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کے بشارت دے دو ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں سے جن سے تم معاہدہ کیے ہیں مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی بھی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ ہاں تو فرمایا کہ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پھر تو کیا ہے، تم ان کا جو معاہدے کی مدت ہے اس مدت کو تم پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقین ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات جو اوپر فرمایا گیا کہ تمہیں اب صرف اور 4 مہینے کی مہلت ہے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن جن کے 4 مہینے کے اندر اگریمنٹ ہے یا 4 مہینے تک کی اگریمنٹ ہے ان سب کا تو معاملہ ختم، لیکن جن قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کے اوپر کیا ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، خفیہ طور پر ریشہ دوانیاں نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی کمی معاہدے میں نہیں کی تھی، تو ان کے بعد 4 مہینوں کے بعد بھی ان کی اگریمنٹ باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے کہ معاہدے کو توڑنا۔ اور متقین کی صفات بھی یہ ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو، اپنے معاہدے کو نہیں توڑتے ہیں، تو متقین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہ بھی خصوصی حکم ہے ان کے ساتھ، جس کو آج میڈیا میں دراصل الگ کانٹیکس نکال کر، بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نکال کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، دیکھو یہ مشرکین کو قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ خاص طور پر وہ 4 مہینے جن کو مہلت دی گئی اور انہیں صاف طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اب جزیرہ عرب کے اندر رہنا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا باہر چلے جاؤ، پھر بھی یہ لوگ نہ اسلام قبول کیے نہ باہر گئے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ 4 مہینے کے باوجود گزر جانے کے پھر بھی یہ نظر آئیں حدود عرب کے اندر، تو ان کو جہاں چاہو پکڑو، قتل کرو اور ان کو گرفتار کرو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ لیکن یہ لوگ پھر پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، پھر بھی آپشن کھلا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم۔ یہ دراصل اس وقت کا سب سے اہم ترین کردار تھا جو
فتح مکہ کے بعد ہو کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد وفا پر قائم رہیں، اگر اس معاہدے کو وہ پورا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو، قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بعض منافق صفت لوگوں نے اس بات پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی وہاں تو دراصل قریش کا سردار بھی آیا تھا لیکن پھر بھی یہ معاہدے کی تجدید نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی دلی طور پر کیفیت تبدیل ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ کیف وإن یظہروا علیکم، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے اب، کیونکہ حال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جاتے نا، اگر تم معاہدہ توڑتے نا، وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرتے، نہ ان کے پاس قرابت کا کوئی لحاظ ہے نہ عہد کا کوئی لحاظ ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے انہیں۔ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا پورا ارادہ کیا، نکال کے چھوڑا، بلکہ ہاں یہ بھی ان کا جرم ہے۔ اور وہم بدؤکم اول مرہ، اور تمہارے ساتھ عہد کو توڑنے میں پہل بھی ان بدبختوں نے کیا، صلح حدیبیہ کے عہد کو انہوں نے توڑا پہلے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم قتال کرنے پر ابھی بھی تمہارے دلوں میں کچھ محبت ہے ان لوگوں سے، کیوں نہیں اٹھتے قتال کرنے کے لیے، کیوں نہیں اٹھتے جہاد کے لیے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ گویا کہ کیا جھنجھوڑ دینے والے الفاظ۔ واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ عزیز زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔